اللہ اکبر اللہ اکبر۔ آداب ناظرین، کیا آپ نے رمضان المبارک کی تیاری مکمل کر لی ہے؟ کیا آپ اس مہینے کے استقبال کے لیے تیار ہیں؟ مزید معلومات حاصل کرنے کے لیے دیکھیے آپ کا اپنا چینل SS ڈیجیٹل سری سمنگلی سدھی سمے پر آپ کا پسندیدہ پروگرام رمضان کی بہاریں، جس میں آپ کو مختلف عنوانات پر مختلف خواتین سے معلومات حاصل ہوں گی۔ رمضان کی آمد، قرآن کا نزول، عبادت، شب قدر، تراویح، اعتکاف، زکوٰۃ جیسے اہم موضوعات پر سیر حاصل معلومات ہوں گی، صرف اور صرف SS ڈیجیٹل سدھی سمے پر۔ دیکھنا نہ بھولیں، روزانہ صبح 8 بجے، 10:30 بجے، 2:30 بجے اور شام 6 بجے، اور دعا میں خیال رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں SS ڈیجیٹل سدھی سمے چینل گلبرگہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد خواجہ گیسودراس، اور پھر ماہ رمضان المبارک کے پربہار موقع پر SS ڈیجیٹل چینل کے ذریعے ہمارا پروگرام رمضان کی بہاریں آپ کی خدمت میں پیش ہے۔ آج ہمارے ساتھ ہیں مسجد رحیم مکہ کالونی گلبرگہ کے خطیب و امام حضرت مولانا محمد اسماعیل صاحب چشتی۔ آئیے مولانا محمد اسماعیل صاحب چشتی سے یہ سوال کیا جاتا ہے کہ ماہ رمضان المبارک کی اہمیت پر روشنی ڈالیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، صدق الله العلي العظيم، وصدقنا وبلغنا ورسوله النبي الكريم۔ الحمدللہ، اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احسان عظیم سے ہم تمامی حضرات ماہ رمضان المبارک کے مہینے میں قدم رکھے ہیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سب سے پہلے دعا ہے کہ پاک پروردگار ہمارے جو بھی محنتیں، مشقتیں، عبادتیں ہیں قبول فرمائیں۔ آمین آمین۔ اور ساتھ ساتھ ہم چینل والے جو بھوانی سنگھ صاحب جو ہیں، ہم ان کا بھی بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں، اور ہمارے گیسو دراز صاحب جو اس محنت میں لگے ہوئے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس محنت کو قبول فرمائے۔ آمین۔ آئیے، خصوصی بات یہ ہے کہ اس مبارک مہینے کے تعلق سے تمامی حضرات اچھی طریقے سے واقف ہیں، لیکن پھر بھی علماء اکرام کے زبان سے جو بھی باتیں نکلتے ہیں وہ انسان کے لیے رحمت بن کر آتے ہیں۔ سن لیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے پہلے، یعنی انسان کو بنانے سے پہلے ہی 12 مہینوں کی تعداد پہلے ہی طے کیے ہیں۔ اس 12 مہینوں میں ایک مہینہ، ایک مبارک مہینہ ایسا ہے جس کو ہم رمضان المبارک مہینہ کہتے ہیں۔ اور یاد رکھیے اس بات کو، قرآن شریف میں اللہ تبارک و تعالیٰ 12 مہینوں کو طے کیے ہیں، لیکن لفظ کے اعتبار سے، حرف کے اعتبار سے، اسپیلنگ کے اعتبار سے، الفاظ کے اعتبار سے کوئی مہینے کا تذکرہ نہیں ہے۔
صرف 12 مہینوں میں ایک مہینہ جو رمضان المبارک کا مہینہ ہے، اس مہینے کو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن شریف میں حروف کے ساتھ یعنی الفاظ کے ساتھ اسپیلنگ کے ساتھ پورے اکچر کے ساتھ بیان کیے ہیں، جیسا کہ را، میم، زود، الف، نون۔ اب اور بھی دوسرے مہینے ہیں جیسا کہ رجب ہے، را جیم با بول کے کہیں قرآن میں نہیں ہے، جیسا کہ شعبان ہے، شین عین با الف نون، ایسا نہیں ہے، لیکن طے کیے ہیں پروردگار 12 مہینے، لیکن الفاظ کے اعتبار سے اس مبارک مہینے کو قرآن میں بیان کیے ہیں، جیسا کہ میں نے ابھی قرآن شریف کی آیت تلاوت کی، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، جو بیان کیا ہے میں، اس میں اندازہ لگائیے آپ کہ جس مہینے کو اللہ تعالیٰ چن لیے ہیں اس کو الفاظ کے ساتھ بیان کیے ہیں، تو علماء اکرام، صوفیاء اکرام، فقہاء اکرام اور خصوصاً پیران پیر غوث اعظم دستگیر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ غنیۃ الطالبین میں لکھتے ہیں کہ را سے رحمت الہی ہے، اور میم سے مغفرت الہی ہے، اور زواد سے ضمانت الہی ہے، اور الف سے الفت الہی ہے، اور نون سے نور الہی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ ہے، اس کو انگلش میں ہم کیا بولتے ہیں؟ شارٹ فارم اور فل فارم بولتے ہیں۔ شارٹ فارم میں ہم رمضان بول کے بول رہے ہیں، لیکن فل فارم میں پورے پانچوں، جیسا کہ اگزامپل اس سے پہلے بھی ہم بہت دفعے بیانوں میں بولے ہیں، رجب کے مہینے میں معراج ہوئی، میم سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، عین سے عرش پر، رے سے رات میں، الف سے اللہ کے پاس، جیم سے جنت دیکھ کر آئے۔ اس طریقے سے شارٹ فارم فل فارم جو ہے نا رمضان المبارک کا بھی ایسا ہی ہے۔ تو پتا چلا کہ تمام مسلمان حضرات اس بات سے اچھی طریقے سے واقف ہیں کہ اس برکت والے مہینے کو اللہ تعالیٰ ایک لقب دیے ہیں، اور وہ لقب کیا ہے معلوم؟ دل۔ دل، وہ دل جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جتنے بھی مخلوق پیدا کیے ہیں، یعنی درندوں کا بھی دل ہے، پرندوں کا بھی دل ہے، چرندوں کا بھی دل ہے، یہاں تک کہ جو ساری کائنات مشرق سے لے کے مغرب، شمال سے لے کے جنوب، ایسٹ سے لے کے ویسٹ، ساؤتھ سے لے کے نارتھ، پوروا سے لے کے پچھم، اتر سے لے کے دچن، یہ پوری جگت، یہ پوری دنیا، یہ پوری وشو، یہ پوری کائنات کا بھی ایک دل ہے۔ بغیر دل کے کائنات حرکت نہیں کر سکتی، بغیر دل کے کائنات حرکت نہیں کر سکتی، اور کائنات کا دل ہے کعبۃ اللہ۔ کائنات کا دل ہے کعبۃ اللہ، دل کائنات بولتے ہیں کعبۃ اللہ کو۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی کائنات بنانے سے پہلے ہی کعبۃ اللہ کی سنگ بنیاد رکھے ہیں۔ تو دل سلامت ہے تو پوری کائنات سلامت۔ اب جیسا کہ میں بیٹھا ہوں، اب میرے اندر ایک دل ہے، لیفٹ سائڈ میں انسان کا دل ہوتا، اب دل کی حرکت رک گئی تو ختم ہو گیا قصہ۔ تو دل کی حرکت رکنا نہیں، دل کی حرکت چلتے رہے تو انسان زندہ کہلاتا ہے۔ ایسا ہی ہے تو کائنات کا جو دل ہے کعبۃ اللہ ہے۔ تو اسی طریقے سے 30 پاروں کا جو قرآن ہے وہ 30 پاروں کے قرآن کا بھی ایک دل ہے، 30 پاروں کے قرآن کا بھی ایک دل ہے، اور وہ دل کا نام ہے سورہ یاسین شریف۔ اسی لیے انسان کا انتقال ہونے کے بعد بھی خاص کر کے اس پہ یاسین شریف کی تلاوت ہوتی ہے، کیونکہ انسان زمین میں سڑ گل جاتا ہے لیکن اس کا دل ابھی قائم رہتا ہے، تو دل کو دل ٹچ ہونے کے لیے یاسین شریف کی تلاوت کی جاتی ہے۔ تو دیکھیے آپ، حج کو بھی ہم جاتے، حج کے اندر پورے ارکان ادا کرتے، لیکن جب کعبۃ اللہ کا طواف کرتے ہیں تو لیفٹ سائڈ سے شروع کرتے۔ ہاں، کعبۃ اللہ کا طواف جو ہے نا دائیں طرف سے شروع کرتے۔ وجہ کیا ہے؟ دائیں طرف سے اس واسطے شروع کرتے، یہ ہمارا جو دل ہے دائیں طرف ہے، لیفٹ سائڈ میں ہے، یڑا گڑے بولتے ہیں اس کو، دائیں طرف ہے۔ اسی طریقے سے کعبۃ اللہ کائنات کا دل ہے، جب ہمارا دل وہ دل سے ٹچ ہو
گیا تو اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہمارا دل صاف ہو جاتا ہے، اور جب حج سے واپس نکلتا ہے تو آدمی ایسا نکلتا ہے جیسا کہ ماں کے شکم سے پیدا ہوا ہے، معصوم ہو کے نکل جاتا ہے۔ تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا احسان عظیم ہے، میرے اور آپ کے سارے کائنات کے آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بہترین ہمارے اوپر کرم ہے کہ کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی شعبان المعظم کا آخری جمعہ ہوتا تو صحابہ اکرام کے سامنے آپ تقریر کرتے، آپ اسپیچ کرتے، آپ بھاشن کرتے، آپ ایسی تقریر کرتے کہ صحابہ اکرام کو ابھارتے، اے میرے وفادارو، اے میرے شہدائیو، اے میرے امتیو، سنو سنو، اب ایک مہینہ ایسا آنے والا ہے، ایسا آنے والا ہے، وہ مہینے کے اندر 3 حصے ہیں۔ پہلا جو حصہ ہے رحمت کا ہے، اور دوسرا جو حصہ ہے مغفرت کا ہے، اور تیسرا جو حصہ ہے نجات کا ہے۔ جب رمضان المبارک کا چاند نظر آ جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ جبریل کو بولتے ہیں، اے جبریل اب رمضان المبارک کا چاند نظر آ گیا، اب تم کیا کرو، میرے بندوں کو کئی شیاطین ان کے دلوں میں، ان کے کاموں میں، ان کے عبادتوں میں غلط حرکتیں نہ ڈالے، اسی لیے پورے شیاطینوں کو جو ہے نا جنجیروں میں جگڑ کے دریا میں ڈال دو۔ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطینوں کو جنجیروں میں جگڑ دیا جاتا ہے۔ یہ ہے رمضان المبارک کی فضیلت۔ تو تمام دنیا کے مسلمانوں کو اس بات سے واقف ہونا ضروری ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مہینے کو جو سال میں ایک مرتبہ جو ہمارے پاس مہمان بنا کے بھیجتے، مہمان آتا دیکھیے ہمارے پاس، ہمارے گھروں پہ بھی مہمان آتے، کیسا ہے اس کا طریقہ ہے، کیا طریقہ ہے؟ مہمان اگر بس سے آ رہا ہے ہم اس کا ویلکم کرنے کے لیے، ہم اس کا سواگتم کرنے کے لیے، ہم اس کا استقبال کرنے کے لیے بس سٹینڈ کو چلے جاتے ہیں۔ اگر مہمان ٹرین سے آ رہا ہے تو اس کے استقبال کے لیے، اس کے ویلکم کے لیے تو اس کو وہاں پر ٹرین سے لینے کے لیے ریلوے اسٹیشن چلے جاتے ہیں۔ اگر ہمارے پاس مہمان پلین سے آ رہا ہے تو ہم اس کا ویلکم کرنے کے لیے، ہم اس کو استقبال کرنے کے لیے جو ہے پر جاتے، ایئرپورٹ جاتے۔ تو رمضان المبارک کا مہینہ مہمان بن کے آئے ہیں تو یہ کیا اسٹیشن میں ہے، کیا ایئرپورٹ پہ ہے، کیا بس اسٹینڈ میں؟ نہیں، یہ پورے رمضان المبارک کی رحمتیں پہلے مساجدوں پر نازل ہوتے ہیں۔ مساجدوں کو آباد کرنا، مساجدوں میں نعتوں کی محفل رکھنا، مساجدوں میں تراویح کی اہتمام کرنا، مساجدوں میں نمازوں کی پابندی کرنا، مساجدوں میں قرآن شریف کی تلاوت کرنا، تو یہ مہمان کا استقبال ہے۔ اب ہم لوگ کیا کر رہے ہیں معلوم؟ رمضان المبارک آتے ہی بازار آباد کر رہے ہیں، بازاروں میں لگے ہوئے ہیں، خالی خریدنے میں، بیچنے میں۔ ہم ہر مسلمان یہ سوچ رہا ہے یہ سال میں ایک مرتبہ مہینہ آتا ہے تو ایک سال کی کمائی اب بھی ایک سال کر لینا، تو ایسا کبھی نہیں سوچنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ مہینے کی برکت سے بہت سی چیزیں ہم کو نواز دیتے ہیں، لیکن عبادت کثرت سے ہونی چاہیے، عبادت کثرت سے ہونی چاہیے۔ اور ایک بات خاص کر کے آپ کو یہ سنانا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مہربانی دیکھو کتنی بڑی ہے بندوں پر۔ جب رمضان المبارک کا مہینے کا چاند نظر آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ندا کرتے ہیں، اے میرے بندو اب موقع ہے، اب تک جو بھی گناہ صغیرہ ہو یا کبیرہ ہو، جو بھی گناہ کیے ہیں اس سے توبہ کر لو، توبہ کر لو، کیونکہ توبہ ایک بہت بڑی عبادت ہے۔ ہم رمضان المبارک کے مہینے میں، کیونکہ دیکھیے شاعر کیا بولتا، زمزم جیسا کوئی پانی نہیں، واہ واہ، زمزم جیسا کوئی پانی نہیں، نماز جیسی کوئی عبادت نہیں، کلمہ جیسا کوئی دولت نہیں، قرآن جیسا کوئی ثبوت نہیں، قرآن جیسا کوئی ثبوت نہیں، اور درود جیسا کوئی خزانہ نہیں، اور جمعہ جیسا کوئی دن نہیں، رمضان جیسا کوئی مہینہ نہیں۔ سبحان اللہ۔ ماہ رمضان المبارک میں نفل نماز پڑھنا، نفل کا ثواب فرض کے برابر ہے، اور ایک فرض پڑھنا گویا 70 فرضوں کے برابر اس کا اجر دیا جاتا ہے۔
اور پھر مولانا محمد اسماعیل صاحب چشتی نے بڑے ہی سلیس انداز میں اپنی گفتگو میں بتا رہے ہیں، اور یقیناً یہ بات ہمارے لیے قابل قبول ہے، قابل مسرت ہے کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ ماہ رمضان میں جہنم کے دروازوں کو بند کر دیتا ہے اور جنت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ خواتین و حضرات، آئیے مولانا محمد اسماعیل صاحب چشتی سے یہ معلوم کیا جاتا ہے کہ قرآن مجید کی عظمت و تعظیم کس طرح کی جائے۔ میں یہاں ایک اور بات بتاؤں، مولانا محمد اسماعیل صاحب چشتی نہ صرف اردو زبان میں بلکہ کنڑا زبان میں بھی آپ اپنی تقریر کرتے ہیں۔ میری گزارش ہے کہ موقع کی نزاکت سے وقتیہ کنڑا الفاظ میں بھی، کنڑا زبان میں بھی آپ اپنی تقریر کو یہاں پیش کریں۔ اللہ رب العزت کا بہت بڑا فضل و کرم ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان عظیم ہے۔ ہم دنیا کے تمام مسلمان ماہ رمضان المبارک کے مہینے میں تراویح کے اندر ایک قرآن شریف سنتے ہیں، تو ہم کو یہ معلوم ہونی چاہیے کہ قرآن شریف سننا اور یہ سنانا سلسلہ کہاں سے شروع ہوا۔ تو احادیث مبارکہ میں بتایا گیا ہے کہ ہر سال رمضان المبارک کے مہینے میں جبریل امین حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لاتے اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم قرآن شریف کا دور فرماتے اور ختم قرآن فرماتے، تو اور جبریل امین اس قرآن شریف کو سنتے۔ تو اس سے پتا چلا کہ رمضان المبارک کے مہینے میں قرآن شریف سنانا رحمت للعالمین کی سنت ہے، اور رمضان المبارک کے مہینے میں قرآن شریف سننا جبریل امین کی سنت ہے۔ کیونکہ اور دوسری بات دیکھیے، قرآن شریف ایک اللہ کا کلام ہے۔ 1450 سال سے قرآن شریف کی تفسیر بیان کرتے جا رہے ہیں۔ علماء اکرام، صوفیاء اکرام، اولیاء اکرام، صحابہ اکرام کے دور سے آج تک ایک اتنا سا چھوٹا سا قرآن نظر آتا، لیکن اس کو 1450 سال سے اس کی تفسیریں بیان کرتے جا رہے ہیں، لیکن ابھی تک مکمل نہیں ہوئی، ابھی تک ختم نہیں ہو گئی، اور قیامت تک اس کی تعلیم ختم نہیں ہوں گی، کیونکہ قرآن شریف اللہ کا کلام ہے۔ اللہ کی ذات بھی لامحدود ہے اور قرآن بھی لامحدود ہے، اس کا کلام بھی لامحدود ہے، اور اللہ کی ذات انلیمیٹڈ ہے اور قرآن بھی اللہ کا کلام ہے، یہ بھی انلیمیٹڈ ہے۔ جتنا بھی بولتے رہو، آپ کی باریک تفسیریں اور نظر آتے رہیں گے۔ ہر ایک علماء اکرام اپنے اپنے انداز سے پیش کرتے ہیں، اپنے اپنے خیالات سے اپنے اپنے تفسیریں پیش کرتے ہیں، لیکن بتانا یہ مقصد ہے، آرزو تو یہی ہے لیکن تعلیم قرآن عام ہو جائے۔ آرزو تو یہی ہے کہ تعلیم قرآن عام ہو جائے، ہر پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے، ہر پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے۔ اب دیکھیے ایک بات، اب میں قرآن شریف کی تلاوت کر رہا ہوں، اگر قرآن شریف میرے ہاتھ میں ہے اور میں بغیر معنی کے، بغیر تفسیر کے، بغیر شان نزول کے، بغیر ٹرانسلیشن کے، بغیر اتر کے بھی اگر پڑھ رہا ہوں، تو بھی اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ ایک حرف پہ 10 نیکیاں ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایک حرف پہ 10 نیکیاں ہیں۔ اب اندازہ لگائیے کہ جب بغیر سمجھے کے، بغیر معنی کے، بغیر اتر کے، بغیر عنصر کے، بغیر ترجمے کے ہم پڑھ رہے ہیں تو 10 نیکیاں ہیں، اور سمجھ کے پڑھنے میں تو اور رب کا فضل ہی فضل ہے۔ سمجھ کے پڑھنے میں، اس کے معنی، اس کے مطلب، اس کی تفسیر پہ غور کر کے پڑھنے میں اور فضل ہی فضل ہے۔ ایک واقعہ مجھے یاد آ رہا ہے قرآن شریف کے تعلق سے، تعظیم کیسی ہوتی ہے دیکھیے۔ ارشاد۔ اللہ کے ایک بہت بڑے ولی بھی ہیں، وہ ایک بادشاہ بھی ہیں، ان کا نام پورے دنیا کے سب لوگ جانتے ہیں، محمود غزنوی رحمت اللہ تعالی علیہ۔ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ بندہ رہا نہ بندہ نواز، کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ جی ہاں، الحمدللہ۔ تو اب دیکھیے، محمود غزنوی رحمت اللہ تعالی علیہ ایک ولی بھی ہیں، بادشاہ بھی ہیں۔ ان کا بہت بڑا پیارا واقعہ ہے، رات میں اپنے مکان میں آرام کرنے کے لیے گئے، عشاء کی نماز سے فارغ ہوئے، جب وہ جا کے لیٹے
تو لیٹنے کے بعد سامنے الماری میں قرآن نظر آیا، سامنے الماری رکھی ہوئی تھی، قرآن نظر آیا تو ایک دم ہیبت سے اٹھے، آپ ہیبت سے اٹھے، ارے یار یہاں تو اللہ کا کلام ہے، اللہ کا کلام ہے، میرے پیر ادھر ہو رہے ہیں، میرے پیر ادھر ہو رہے ہیں، اللہ کے پاس میں کیا جواب دوں گا، کیونکہ یہ دنیاوی کتاب نہیں ہے، یہ کلام الہی ہے، تو اب میں اس کی تعظیم نہیں کروں گا تو پھر مجھے سخت عذاب ہوگا۔ اسی لیے محمود غزنوی اٹھے، اٹھ کے بیٹھے، خادم باہر سے آیا، حضرت آپ کیوں اٹھے ہیں؟ علی جناب آپ کیوں اٹھے ہیں؟ بولے نہیں، یہاں پر میرے بیوی جو ہے، میرے اہلیہ، میری وائف نم ہنڈتی، ہماری بیوی جو ہے یہاں پر قرآن شریف پڑھ کے وہاں پر رکھے گئے ہیں، اٹھا کے اوپر نہیں رکھے، بھول کے وہاں پر رکھے ہوئے ہیں، اسی لیے میرے پیر ادھر ہونے کی وجہ سے میں اٹھ کے بیٹھ گیا۔ تو خادم بولتا جہاں پناہ میں تو طہارت سے ہوں، وضو بناتا ہوں، وضو بنا کے یہ کلام کو لے لیتا ہوں، اوپر رکھ دیتا ہوں۔ تو محمود غزنوی بولے نہیں، یہ وضو بنا کے کلام کو اٹھا کے اوپر رکھنا یہ تو فتویٰ ہے، لیکن میں یہ چاہتا ہوں میری بیوی صبح آ کے ان کے ہاتھ سے اٹھانا، میں رات بھر بیدار رہوں گا، یہ میرا تقویٰ ہے۔ واہ، رات بھر میں بیدار رہوں گا، یہ تقویٰ ہے۔ تو قرآن شریف کو اٹھانے نہیں دیے، بیدار رہے، رات بھر جاگ رہے ہیں، رات بھر جاگ رہے، کہیں یہ نہ ہو جائے کہ میری نیند کی وجہ سے، میری نیند میں سکونت کی وجہ سے میں کلام الہی کو نہ نکالوں، یہ سوچ کے جو ہے آپ رات بھر ویسا ہی بیٹھے رہے۔ جب صبح ملکہ آ گئے، ان کی وائف آ گئے، بیوی آ گئے، دیکھیے تو رات بھر آپ جاگتے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو بولے دیکھیے آپ یہاں کلام مجید رکھے تھے، اسی لیے رات بھر جاگا ہوں میں، تو میں میرے نیند کی سکون کے لیے کلام مجید کو نہیں اٹھایا۔ جب ان کی بیوی معافی مانگ لیے اور پھر کلام مجید تلاوت کر کے اوپر اٹھائے تو پتا چلا کہ قرآن شریف کی تعظیم ایسی ہے، کعبۃ اللہ کے طرف پیر کر کے سونا جیسا منع ہے، ایسی کتاب اللہ کی طرف پیر کر کے سونا بھی سخت منع ہے۔ یہ ہے قرآن شریف کی تعظیم۔ اور ایک پیاری بات میرے ذہن میں آ رہی ہے، وہ بھی لے لو آپ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے پہلے جبریل امین کو بھیجے، کہاں بھیجے؟ غار حرا میں۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں عبادت کے لیے جاتے تھے، تو 40 سال کی عمر ہو گئی سرکار کی، تو جبریل امین سورہ علق یعنی اقرأ باسم ربک الذی لے کر آئے، تو جیسا جبریل امین بولے پڑھو پڑھو، تو سرکار بول رہے ہیں میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، پھر اور ایک بار بولے پڑھو، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، پھر اور ایک بار بولے پڑھو نہیں، جب تیسری چوتھی مرتبہ جبریل امین بولے اپنے رب کے حکم سے پڑھو۔ واہ، پہلے تو خالی پڑھو بول رہے تھے، اب کیا بولے؟ رب کے حکم سے پڑھو۔ تو جیسا جبریل امین رب کے حکم سے پڑھو بولتے ہی آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم 5 آیتیں تلاوت کیے۔ سبحان اللہ، 5 آیتیں تلاوت کیے۔ اب بتائیے خواتین حضرات بھی غور کیجئے اور جو نوجوان بچے ہیں وہ بھی غور کیجئے، ابھی تو جبریل اقرا بول کے قرآن لا رہے ہیں، سرکار تو 5 آیتیں پڑھ کے بتا دیے، تو پتا چلا کہ جبریل امین کا کام قرآن سکھانا نہیں ہے، جبریل امین کا کام قرآن سکھانا نہیں ہے، قرآن کو پہنچانا ہے، اللہ کے کلام کو پہنچانا ہے، کیونکہ قرآن سب سے پہلے شب برات کی رات میں لوح محفوظ پہ نازل ہوا ہے، پھر اس کے بعد شب قدر کی رات میں قرآن مقدس آسمان بیت العزت پہ نازل ہوا ہے، پھر 23 سال تک مسلسل بتدریج ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پہ حاضر ہوا ہے، نازل ہوا ہے۔ تو یہ ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن آیا ہے، یہ قرآن کی تعظیم، یہ قرآن کی عظمت ہے۔ ہم بھی روزانہ رمضان المبارک کے مہینے میں قرآن شریف کی تلاوت کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا دگنا ثواب عطا فرما دیتے ہیں۔ دنیا کی کسی کتاب کو یہ کمال نہیں، دنیا کی کسی کتاب کو یہ کمال نہیں، زوال سب کو ہے مگر قرآن کو زوال نہیں، زوال سب کو ہے مگر قرآن کو زوال نہیں ہے۔ قول محمد قول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا، ہے قول محمد قول خدا
فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ السلام علیکم ناظرین، ہم آپ کے لیے لے کر آ رہے ہیں رمضان المبارک کی خاص پیشکش رمضان کی بہاریں، آپ کی اپنے چینل SS ڈیجیٹل شری سمنگلی سدھی سمایا پر۔ پروگرام میں آپ دیکھیں گے رمضان کے مختلف عنوانات پر، جیسے کہ رمضان اور سائنس، سحر و افطار، عید اور رمضان المبارک کا پیغام۔ اس میں آپ مختلف خواتین کے افکار بھی دیکھیں گے۔ دیکھنا نہ بھولیں صرف اور صرف SS ڈیجیٹل شری سمنگلی سدھی سمایا پر، صبح 8 بجے، 10:30 بجے، 2:30 اور شام 6 بجے، صرف اور صرف SS ڈیجیٹل شری سمنگلی سدھی سمایا پر۔ اور ہمیں شامل دعا بھی رکھیں۔